الحمد للہ رب العالمین۔ میری والدہ نے طواف کیا، 2 رکعت پڑھے، زمزم پی، لیکن صفا مروہ کے 2 چکر لگائے۔ 2 چکر لگانے سے صفا ادا نہیں ہوتی، ان پہ دم پڑ گئی۔ بہرحال میں کہتا ہے کہ میں نے مدینہ منورہ میں جمعہ کے دن دیکھا کہ بہت سارے لوگ صحن میں امام سے بھی آگے نماز پڑھے، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ ہندوستان کے مسلمانوں پہ اس وقت بہت بڑا ابتلا کا دور ہے۔ اللہ ان مظلوموں کی مدد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو اپنے قدرت سے، اپنے قہر سے عذاب نازل فرمائے۔ میں نے حدیبیہ سے احرام باندھا، طواف کیا، یاد آیا انڈرویئر، پھر میں نے اتار کے دوبارہ طواف کیا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ پہلے بھی پوچھ چکے ہو، وہی سوال بار بار کیوں پوچھتے ہو؟ اذان کا جواب کیسے دینا؟ جو وہ کہے تم نے وہی کہنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی آدمی نے 3 یا 4 مہینے کی مہلت پر کوئی چیز ادھار لی تھی، لیکن وہ مہلت سے پہلے فوت ہو گیا، تو اب اس کے رشتہ داروں کو اسی مہلت کے بعد وہ ادا کر دینے چاہیے۔ ہمارے گھر میں چونٹیاں ہیں، تو ان کے لیے کوئی دوائی ڈالتے تاکہ وہ بھاگ جائیں۔ میری خالہ کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، عمر بھی زیادہ ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، تو سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کرتی رہے۔ گورنمنٹ کا یہ ڈیوٹی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ باہر کام نہیں کر سکتے، بہرحال باہر کام کریں گے تو وہ منع ہے۔ جب آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کا معاہدہ ہے، آپ معاہدے کے پابند ہیں کہ باہر کام نہیں کریں گے۔ شافعی مسلک کا آدمی اگر امام ہو، بالکل اس کے پیچھے بھی نماز جائز ہے۔ یہاں دیکھا نہیں ہے کہ حنبلی اور مسلک لوگ ہیں اور ساری دنیا ان کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ کہتے ہیں کہ اپنی بیوی سے آدمی آگے اور پیچھے دونوں سے جماع کر سکتا ہے۔ پیچھے سے جماع کرنے پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ من اتی فی دبر امرأتہ فعلیہ لعنت اللہ، جو آدمی عورت کو غلط استعمال کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ اپنی بیوی کے باوجود لعنتی بنتے رہو، تو اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی آدمی میاں بیوی آپس میں پیار سے، جماع سے پہلے پیار کر سکتے ہیں، لیکن شرمگاہوں کو چومنا ناجائز ہے۔ یا جس منہ سے کلمہ پڑھتے ہو کہاں رکھو گے؟ پیشاب کی جگہ پر؟ یہی فائدہ ہے فلمیں دیکھنے کا، اور فلمیں دیکھو۔ یہ انگریزوں کی تعلیم ہے، انہوں نے تباہ و برباد کر، اسی وجہ سے آج کا نوجوان 20 سال میں ختم ہو جاتا ہے، فلمیں دیکھ دیکھ کے اس کی طاقت ہی ختم ہو جاتی ہے، شادی کے قابل بھی نہیں رہتا۔ بہرحال کسی مرد یا عورت کی شرمگاہ کو ہاتھ لگانا حرام ہے۔ میرا خاوند مذہبی آدمی ہے، 10 سال ہو گئے، میرا خاندان کبھی کبھی جواب بھی کرواتے تھے۔ ایک قرآن میں ہے کہ تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے، جیسے مرضی ہے جاؤ۔ بہرحال وہ کھیتی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں بیج ڈالو، یہ تو نہیں ہوتا کہ زمین کو چاٹو۔ آپ نے کبھی اپنی کھیتی کو چاٹا ہے؟ مٹی کھائی ہے؟ اگر کھائی ہے تو یہاں بھی کھایا کرو۔ اگر عورت نفاس میں ہو، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد، اس وقت میاں بیوی مل سکتے ہیں؟ بالکل نہیں مل سکتے، نفاس تو حرام ہے نا، جیسے حیض حرام ہے۔ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو، بلیڈنگ ختم ہو، تسلی ہو، غسل کرے، پھر مل سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی میرا بھائی یہ کیا ایسی حرکتیں نہ کیا کرو۔ حیض میں یا نفاس میں ملو نا، تو وہ گندا خون مرد کے احلیل کے اندر چلا جاتا ہے، جس سے ایڈز پیدا ہوتی ہے، عطشک ہوتی ہے، سوزاک ہوتی ہے۔